اگر آپ لوگ اس کو فارورڈ کریں کہ ایک منسٹری آف انڈیجنس ڈیولپمنٹ اینڈ سیلف ریلائنس بنے پاکستان میں، کیونکہ ہم بہت چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی ہر قسم کی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری اکانومی کو بہت نقصان پہنچا ہے. تو یہ میرا مختصر سا تعارف اور مختصر سی بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اس کے بعد ڈاکٹر سرور عالم صاحب ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا انٹروڈکشن کروائیے پلیز. السلام علیکم، میں ڈاکٹر سرور عالم ہوں اور بیسیکلی میں ریسرچ ٹیچنگ ان سب چیزوں سے انوالو رہا ہوں. اور اس وقت ملک میں 2 کراپس ہم نے جو ورائٹی ریلیز کی ریڈیشن کے ذریعے، وہ فارمر میں ہے کابلی جو کہ میڈیٹیرین میں ہوتی تھی، پاکستان میں نہیں. اس کی ورائٹی پہلی پاکستان میں جو دی گئی اس گروپ سے ہوں. اور ابھی ریسنٹلی رائس کی ایک نئی ورائٹی دی ہے. بیکٹیریا ہمارے یہاں بہت شدید مرض کا اس پر حملہ ہوتا ہے، اس سے ریزسٹنس اور کوئی 10% انکریز ان ییلڈ. تو رائس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی امپورٹنٹ کراپ ہے. تو اس کو ایوالو کیا. اس کے علاوہ میں سائنٹیفک جرنلس میں بہت سارے میں انوالو ہوں، اور ایک جرنل جو ہے کراچی یونیورسٹی سے بھی نکال رہا ہوں. تو باقی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے تھیسز، وائوا، یہ ساری چیزیں کور کرتا ہوں. تو بیسیکلی جو ہے ریسرچ اور ٹیچنگ سے میں نے بتایا کہ اس میں انوالو ہوں. اور میں نے پی ایچ ڈی کی تھی یونیورسٹی کالج لنڈن سے. اس کے بعد ایٹامک انرجی کمیشن میں ایز اے ڈپٹی چیف سائنٹسٹ ریٹائر ہوا ہوں. تو مختصراً یہی ہے. اس کے علاوہ میں کوشش کرتا رہتا ہوں لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان جو بنا اس کا مقصد کیا تھا اور ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. اور یہ ساری جو ہماری کمزوری یا خرابی پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے بڑی بات یہ کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا ہم سب قرآن کے احکام کے دائرے میں آ جائیں، اس کو چھوڑ کر کے ہم بہت سے فروعی معاملات میں پڑھ کر کے آپس میں ٹوٹ ہیں. تو میرا خیال بہت اہم نقطہ ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہے کہ قوم کو متحد کیا جائے. قوم کے اندر سے جو ہے یہ قسم کی جو آپس میں کشمکش پیدا ہو گئی اس سے دور کیا، کیونکہ یونٹی جو ہے قائد اعظم کا بھی تھا کہ یونٹی، اور یونٹی کے ساتھ فیتھ، ایمان کے ذریعے ہی یونٹی ہے. تو اور اگر یہ ڈسپلن مینٹین ہو جائے آج تو ہم ایک بہت مضبوط، ہمارے ملک میں سارے وسائل موجود ہیں. بدنصیبی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اسکیٹرڈ ہیں اور دوسرے خرافات کی وجہ سے ہم ان وسائل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. اگر ان وسائل کا ہم ذکر کریں گے کسی وقت میٹنگ میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ یونٹی ابھی جو ہماری ایک تحسین صاحب نے شروع کی ہے انٹلیکچوئلس کو جمع کرنے کی، تو مجھے یقین ہے کہ اس اتحاد کے بدولت اور ایک مربوط پروگرام کے ذریعے ہم اس ملک کو یقیناً ایک اچھے طرف لے جا سکیں گے، اور یہی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، ویری نائس ٹو نو سچ اے لرنڈ لاٹ آف پیپل. ایگریکلچر پاکستان کی بیک بون ہے اور اس پہ واقعی بہت اسٹیگنیشن آئی ہوئی تھی، اور یہ خوشی ہوئی جان کے کہ آپ اس میں ڈیولپمنٹ میں حصہ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. جی تحسین، جسٹ کال دی نیکسٹ. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اب میں کال کرتا ہوں رانا عبد الباسط صاحب کو. جی پلیز انٹروڈیوس یور سیلف. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، اگر اپنے مائک کو چیک کیجئے، میوٹ تو نہیں ہوا ہو. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی تھینک یو ویری مچ، اب ٹھیک آ رہی ہے. میرا نام جی رانا عبد الباسط ہے. میں ایک ریٹائرڈ فوجی ہوں اور کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہو کر اب اپنا بزنس کر رہا ہوں، اور ساتھ شوق ہے کہ پاکستان کے لیے جو کچھ بھی اپنے طور پر کر سکتا ہوں وہ ضرور کروں. اور اس حوالے سے جو ہے یہ مختلف گروپس کے ساتھ جو بھی اس قسم کی ریسرچ یا ہوتی ہے اس پہ کچھ نہ کچھ پڑھائی کر کے اپنا حصہ ڈالتا رہتا ہوں. میں ایک سوچ چھوڑے جانا چاہتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی خرابی پرابلم جو تھی کہ پاکستان جب بننا تھا تو ہمارا ایک ایم تھا کہ ہم نے انڈیا، جوائنٹ انڈیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے جو یونیفائنگ فورس تھی وہ اسلام کا تھا. پاکستان بن گیا 14 اگست کو. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایم، کوئی مشن نہیں ہے. جنرل صاحب میرے سے بہتر ایکسپلین اس چیز کو کر سکیں گے کہ ہم فوج میں سب سے پہلے اپریسیشن کرتے ہیں جس میں
सबसे बड़ी चीज जो होती है वो एम होता है, उससे आगे फिर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हम में से कोई भी नहीं बता सकता कि 1947 इंडिपेंडेंस हासिल करने के बाद हमारा नेशनल एम क्या था या हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और उस वजह से हम मुख्तलिफ किस्म के क्राइसिस के अंदर फंसते रहे हैं। हमारे पास आर्मी की हुकूमतें भी आई हैं, लेकिन इस सिलसिले में कोई भी हमने क्लियर एक लाइन अपने लिए नहीं बनाई है। मैं एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ आइसक्रीम का, और तमाम ग्रुप मेंबर्स को मेरी तरफ से खुली ऑफर है कि कोई चाहेगा तो आई कैन अरेंज अ गेट टुगेदर आल्सो इन लाहौर, और आई कैन बी द होस्ट ऑन दैट। थैंक यू। Thank you, Rana. It's very tempting, but I would advise my friends कि भैया मुझे खिला गया एक दफा कभी इसमें। Very kind of you, Rana, but it's good to have you around. थैंक यू वेरी मच राणा साहब। इंशाल्लाह गर्मियों में आपको हम ज़हमत देंगे जरूर। एक मीटिंग आपके लाहौर में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी आइसक्रीम को भी एंजॉय करेंगे। अब डॉक्टर मेहरुल हसनैन साहब है कनाडा से। सर प्लीज कैरी ऑन। अस्सलाम वालेकुम सब लोग जी, बहुत शुक्रिया दावत का। और मैं साइकोसोमैटिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, जेरियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट हूँ। बेसिकली सादा ज़बान में जो दिल और दिमाग का रिलेशनशिप है उसमें मैं स्पेशलिस्ट हूँ, अमेरिका से स्पेशलाइज किया है। यहाँ पे कनाडा में और सूबाई लेवल पे मैं जो वजारत है उसका एडवाइज़र रहा हूँ। यहाँ की 2 नेशनल कमेटीज़ पे बैठता हूँ। अमेरिका की एक नेशनल कमेटी है जो रिसर्च और राइटिंग कमेटी है गाइडलाइंस की, उस कमेटी का मेंबर हूँ। अल्लाह के फजल से जो मेरी पब्लिकेशंस हैं वो तकरीबन कोई 2500 दफ़ा साइट हो चुकी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन। और आपने जर्नल का नाम सुना होगा लैंसेट का, लैंसेट साइकियाट्री का मैं रिव्यूअर हूँ। उस लेवल के तकरीबन 7-8 जर्नल्स का मैं रिव्यूअर हूँ। और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, हेल्थ और सोशल रिफॉर्म दोनों के लिए लड़कपन से ही। पिम्स आपको पता होगा इस्लामाबाद में, उसके डॉक्टर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, फिर पीएमए इस्लामाबाद बनाई। पहली किताब मैंने 97 में लिखी थी कि जिसको WHO ने रिव्यू किया था उस टाइम। और उस ज़माने में अर्ली 90s में सेनेटर जावेद जबार, सेनेटर डॉक्टर सफ्तर अब्बासी और कुछ और थे, उनके साथ मिल के हेल्थ रिफॉर्म की कोशिश की थी, लेकिन नवाज शरीफ की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई थी। फिर मैं अमेरिका मूव हो गया। पिछले चंद साल से फिर तहसीन भाई के साथ और कुछ एक्टिव हुआ हूँ। जो पिछला इमरान खान का एडवाइज़र था वो मेरा रूममेट था। बेसिकली हम अभी भी मतलब वी आर्ग्यू डिस्कस कि जो भी वो चीज़ें चेंज कर रहे हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की बात कर रहा हूँ, और तहसीन साहब को पता है, वो भी उस ग्रुप में हैं कि हम कुछ लगे रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। साथ ही एक और जो पहलू है वो है कि पिछले 7-8 साल से मैं कुरान पाक की तालीम के हिसाब से काफ़ी एक्टिव हूँ। फेसबुक पे भी ग्रुप रन कर रहा हूँ, खुद वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूँ सादा अरबी के बारे में और कुरान पाक के बारे में। क्योंकि जैसा आप में से किसी एक ने अभी जिक्र किया था कि भाई हमारी अगली नस्ल जो है वो बहुत अहम है। और अगर हम मतलब मुझे अगर फ़ख्र है, मैं पिछले 25 साल से अमेरिका कनाडा में हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे फ़ख्र पूछता है तो वो है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं पाकिस्तान से हूँ। और अगर हम दोनों चीज़ें लूज़ कर रहे हैं, अगली नस्ल अगर हम नहीं संभालते और कोई, तो वो मुझे बहुत दुख फील होता है। तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा प्रोएक्टिव हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। और बाकी बस अल्लाह का बहुत एहसान है और मशकूर हैं कि अल्लाह ने ये दिया है जो कुछ भी दिया है, और वापस देने का टाइम है। मतलब मैंने जल्दी रिटायरमेंट ले ली थी कि मैं 3-4 किताबों पे और ये फिलंथ्रोपिक काम में चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे भी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है थोड़ी बहुत वॉलंटरी और इस तरह की। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बड़ी खुशी हुई सुन के कि आपके इतनी वेरिड इंटरेस्ट हैं और बहुत माशाल्लाह सभी काबिल तहसीन है। दिलो दिमाग का ताल्लुक तो है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बहसीत कौम या तो हम दिल से सोचते हैं, दिमाग को इस्तेमाल करना हमारा कुछ ज़्यादा ही मतलब उसमें हमें खौफ है कि कहीं खर्च ना हो जाए। एनीवे, बट गुड टू हैव यू अराउंड, और इंशाल्लाह आपसे भी इस्तेफादा हम करेंगे। आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ है, ख़ास तौर पे
مجھے خوشی ہے کہ ہمارے دوست اپنے آپ کو جس سانچے میں ہم ڈھالنا چاہتے ہیں بحیثیت قوم، ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ. تحسین جی لیٹس ہیو نیکسٹ فرینڈ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. غلام شبیر سومرو صاحب تھے نیکسٹ ان لسٹ، لیکن وہ اس وقت اسکرین پہ نظر نہیں آ رہے. ایکس جسٹس غلام شبیر سومرو صاحب فرام حیدرآباد. چلیں جی ہم موو کرتے ہیں آگے. ڈاکٹر زمان راجہ صاحب یور انٹیک پلیز. السلام علیکم جی. بہت شکریہ. میں تو آج اسی مسرت میں ہوں اور جھوم رہا ہوں کہ کم از کم یہ ایسا گلدستہ دوبارہ سے یہ اکٹھا ہوا ہے، اور کاظمی صاحب، جن صاحب اور تمام احباب کی جو کاوشیں ہیں ماشاءاللہ قابل تحسین ہیں. اور اس پہ مجھے اب لاہور سے کافی احباب ہیں تو استاد دامن کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ میرے ساقی نے بڑے ہی چر پچھوں کنڈی کھولی اج میں کھانے دی، تیری محفل چ آ گئے رند ایداں شمع گرد جوں ڈار پروانے دی. تو اللہ کرے کہ یہ ڈار جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتی رہے. میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں جی، میں سرجن ہوں بیسیکلی، اور میں نے بھی آرمی میں کام کیا فار گڈ اباؤٹ 19-20 ایئر. پھر میں نے ریلیز کیا اور ابھی میں سعودی عربیہ میں ایز اے ٹراما سرجن کام کر رہا ہوں. تو بڑے ماشاءاللہ لرنڈ احباب سے ملاقات ہوئی اور ان سے پہلے انٹریکشن ہوتا رہتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بھی پروگرام بناتے ہیں، جو بھی تھنک ٹینک بناتے ہیں، تھنک ٹینک کی ریکمنڈیشن کو لے کر چلنے والی جب تک کوئی ٹیم نہیں ہوتی تو وہ سب باتیں کتابوں میں دھری رہ جاتی ہیں. جیسے کہ کارل مارکس نے کتاب لکھی اور بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو پک اپ کیا، لینن نے اور اسٹالن، انہوں نے اس کو نافذ کیا. تو اسی طرح سے اس سے آگے بڑھنا، what can we do, what is in our hand, that is very important. آؤٹ آف گورنمنٹ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا ہمارے ڈومین میں ہے اپنے انڈیویجول لیول پہ. آف کورس ونس وی آر کمبائنڈ تو ہم اس میں بہت زیادہ کچھ کام کر سکتے ہیں مختلف شعبوں میں. ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ایگریکلچر ہے، جیسے بھی ہماری ریکمنڈ اپنے طور پہ بھی انیشیٹ کر سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ وہ جتنا ہم کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسے لوگ ہیں سوسائٹی کا وہ جھومر ہیں، لیکن وہ جتنی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، جتنے پھول اگاتے ہیں، ایک تالے آزما آتا ہے اور وہ سب کو فائر پہ رکھ کے جلا دیتا ہے اور راکھ میں بدل دیتا ہے. تو اس پہ وہ پروین شاکر کی بات ٹھیک نظر آتی ہے کہ میں سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. وہ جو ایک جھوٹ بولنے والا لاجواب کر دیتا ہے وہ ساری صحیح کی صحیح تھنکر کی وہ تری کی تری رہ جاتی ہے. تو ہم وی کین جنریٹ اویئرنیس. ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات کی کہ ہم ایک اویئرنیس پروگرام کے تحت لوگوں کو بتائیں کہ واٹ از ہیپننگ، آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہی جو علامہ نے کہا کہ ہنوز اندر جہاں آدم غلام است، کہ ابھی تک دنیا کے اندر سے انسان غلامی کی زندگی گزار رہا ہے. نظام اشخام و کاوش نا تمام است، آپ کا نظام بیکار ہے اور کوشش ابھی تک نا تمام ہے. غلام فقر آں گیتی پناہم، میں تو اس کی گود میں پناہ لیتا ہوں، اس کے فقر میں جس کی گود میں تمام جہان نے پناہ لے رکھی ہے. غلام فقر آں گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام است، کہ جس کے دین میں بادشاہ حرام ہے. آپ نے آ کے لوگوں کو، انسانوں کی غلامی سے نکالا، لیکن بدقسمتی سے 25-30 سال کی خلافت کے بعد پھر انسانوں کے اوپر انسانوں کی حکومت ملوث ہو گئی. اس کو ہم کیسے انڈو کر سکتے ہیں؟ جیسے پاکستان کے قیام کے مقاصد کے بارے میں بات کی گئی،